حضور پیر صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی اللہ ہے 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پھر مقدر کرو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دے فضل و کرم اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے
احسان عظیم تے یورپ کا مختصر دورہ اپنے اختتام تے پہنچیا اور میں پھر واپس آپ حضرات کی خدمت حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت ساری حاضری، ساری محبت، عقیدت اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر شرف قبولیت تو نوازے۔ برطانیہ دے اندر رہن والے مسلمانوں نے سلطان الفقراء امام عاشقاں حضور قبلہ بابا فضل الدین شاہ خلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ دی یاد دے اندر باٹلے دی سرزمین تے انتہائی حسین پروگرام کیتا۔ سبحان اللہ۔ راجہ غلام مرتضی کیانی صاحب نے بڑی ہی محبت دے نال پروگرام نو سجایا۔ دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کاوش نو، محنت و محبت نو اپنی بارگاہ لا جزال دے اندر شرف قبولیت تو نوازے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم دیو مقدس آیا پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا کہ جنہیں اندر اللہ رب العزت نے انہوں لوگوں کی زندگی کا اعلان کیتا کہ جنہوں نے ایمان لیان تو بعد اچھے عمل کیتے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی اچھے عمل کرے، مرد ہوئے باویں عورت ہوئے، اللہ فرماتا ہے میری شرط ہے کہ وہ مومن ہوئے ایمان والا، اچھے عمل کرے ایمان لان کے بعد، تو پھر میں کی کرنا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے اسی پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ سادہ اہل سنت دا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ خدا دے مقبول بندے، اللہ اللہ کرنے والے، نبی کریم دی محبت دا دم بھرنے والے مردے نہیں بلکہ انتقال مکانی کردے نے۔ ایک گھر تو دوسرے گھر ول جاندے نے، ایک جہان تو دوسرے جہان ول جاندے نے۔ دیوا بلدا ہے، پہلے بار بلدا ہے پھر قبر وچ بلدا ہے کہ جی دیوے دا چانن نہ ہوئے تے پروانے کدے اس شمع تے کٹھے نہ ہون۔ حضرت سید علی اجمیری داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار تے جا کے دیکھ لو کہ 24 گھنٹے میلہ لگا ہوا ہے۔ سرکار دیا غلامہ دی آمد، قرآن حکیم دی تلاوت، سلامہ دے گجرے اور محبتاں دے نظرانے پیش کیتے جا رہے ہیں۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت نے بڑے مزے دی بات کیتی سی۔ ارشد القادری صاحب کہندے سن کہ خزاں دے موسم وچ جدوں بازار تے گلاب دے پھل نہیں ملتے تے داتا دے مزار تے پھلاں دی چادر بڑا عجیب جہا لگتا ہے۔ خزاں دے موسم وچ جدوں بازار وچ گلاب دے پھل نہیں ملتے تے داتا دربار تے گلاب دیاں پھلاں دی چادر بڑا عجیب جہا ماحول لگتا ہے۔ علامہ نے حد کر دیتی، فرماندے نے جی جدو قبر وچ بہار ہوئے گی تے باہر تے پھر روشنی ہوئے گی نا۔ جدو قبر وچ خدا دیا رحمتاں دا نزول ہے تے باہر تے پھر چادرہ چڑھائیاں جان گیاں، پھول بھی ہون گی۔ اللہ والے انتقال مکانی کردے نے۔ اور سنو، موت خدا دے مقبول بندے دی مرضی نال ہوندی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دی بارگاہ ملک الموت آئے، آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا کیوں آئے؟
حضرت میں تھوڑی روح نکالنا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیری ڈیوٹی ہے مگر واپس جا اور اللہ تعالیٰ نے میرا پیغام دے کہ ابراہیم یہ گل کہندا ہے کہ تو مینوں بنایا ہے اپنا دوست. خلیل دا معنی ہے یار دوست. نالے مینوں دوست بنایا ہی نالے میری جان کڈنے. کدے یار بھی یار دی جان لیندے نے. ابراہیم علیہ السلام نے جناب ملک الموت میں کیا جا رات میں جا کے میرا پیغام دے. عزرائیل واپس چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے. عرض کیتی یا نبی اللہ. اللہ تعالیٰ سلام کہندا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ابراہیم تیری گل تے ٹھیک ہے کہ یار یار دی جان نہیں لیندے پر کدے یہ بھی سنیے بھئی یار بلاوے تے یار انکار کرے. یہ اللہ دے کول جاندے نے انتقال مکانی کردے نے. باقی رہی ہے بات کہ بعض بندے کہتے ہیں دیکھو جی بڑے بڑے نبی بیمار ہو گئے تے کئی سال تڑفدے رہ گئے تے بیماریاں ود گئیاں تے نبی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکیا تے تسی ولیاں کو جا کے شفاواں منگدے ہو کدے گولنے کدے داتا صاحب کدے کسے کول. ایوب علیہ السلام کتنے بیمار رہے. بڑے بڑے پیغمبر بیمار ہوئے. تو سچی بات ہے کہ بیماری انبیاء نو جڑی لگدی ہے یہ انہاں دا امتحان ہوتی ہے. اللہ والیاں دی بیماری امتحان ہوتی ہے یا بیماری دی وجہ تو درجات دی بلندی نصیب ہوتی ہے. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار رہے اور مسلسل 12 سال بیمار رہے. کتنا عرصہ؟ 12 سال. تفصیلاً گفتگو کسی پھر مقام تے کراں گا. 12 سال بیمار رہے اور بیماری تو پہلے کی ہویا پیغمبر دے باغ تے آندھی آئی جڑا سمیت باغ پٹیا گیا. خدام نے آ کے کیا کہ اللہ کے نبی رات اندھیری آئی ہے ایک بوٹا بھی باغ وچ نہیں کھلوتا ہے. پتہ نہیں کب آ کے اڑا کے لے گئی خالی زمین رہ گئی. آپ نے مسکرا کے فرمایا میں رب کی رضا تے راضی ہوں. سبحان اللہ. جی میں میرا مالک راضی میں راضی. تھوڑی دیر بعد لال خادم دوڑ دے حضرت مکان گر گیا تھوڑے سارے بچے نیچے دب کے مر گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ دی رضا تے راضی ہوں. اگر اللہ نو یہ منظور سی تو مینوں بھی منظور ہے. سبحان اللہ. خادمہ نے آ کے آکیا ہزاراں مویشی سن آسمان تو بجلی گری ہے سارے مویشی جل کے کوئلہ ہو گئے. فرمایا میں رب دی رضا تے راضی. بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ پنڈ والے کہنے لگے دی بیماری سانو نہ لگ جائے انہوں دور جا کے کدھر سٹ دیو. باقی بیبیاں نے ساتھ چھوڑ دیتا. ایک بی بی حضرت مائی رحیمہ حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتی اس نے قدم چم کی عرض کی تھی اے اللہ دے پاک نبی میں ایک دکھی پیغمبر دی تھی ہاں میں دکھا نو پہچاننی ہاں. میرا خاندان امتحان دیندہ آیا ہے. میں اگر سوکھا وقت نال گزارے ہے تے اوکھا بھی نال گزاراں گی. زندگی تھوڑے نال تے مرنا تھوڑے نال. سبحان اللہ. پنڈ والیاں نے ایوب علیہ السلام کو اٹھایا اور جنگل وچ جا کے رکھ دیتا. ایک بی بی نال سب ساتھ چھوڑ گئے. کوئی بندہ قریب تو نہیں گزرتا کدھر وہ بیماری سانو نہ لگ جائے. پیغمبر تیرے حوصلے تو قربان. رات پہندی پیغمبر آسمان وال ویکھ کے کہندا ہے مالک جو مرضی آ امتحان ہے میں سارے پرچے ہنس کے دیاں گا. مالک پر ایک مہربانی کریں اس بیماری نو کہہ دے کہ میرے دل وال نہ آوے میری زبان وال نہ آوے. قدرتی آواز آئی اے کیوں کہنا ہے یا اللہ دل وچ تو وسنا ہے. زبان تے تیرا نام چڑھیا رہتا ہے. سارا جسم برباد ہوتا ہے ہو چکا.
سارا جسم جانا چلا جائے، میرا دل سلامت رکھی، میری زبان سلامت رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مائی رحیمہ شہر جا کے لوگوں نے برتن دھو کے جھاڑو دے کے صفائیاں کر کے مزدوری دودھ تے روٹی دے ٹکڑے لے کے آدیاں نے، پیغمبر کو روٹی دے ٹکڑے دودھ جی بھگو کے کھلاندیاں۔ ایک دفعہ مائی صاحبہ شہر گئیاں، ایوب علیہ السلام بیٹھے نے جنگل اپنی گودڑی سے، کچھ بندے کولوں گزرے، انہوں نے آخیا پتہ نہیں ایوب بیچارے کولوں کیڑا گناہ ہو گیا ہے، اتنی پکڑ 12 سال ہو گئے نے۔ اللہ نے پیغمبر جدوں یہ گل سنی اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو آ گئے، آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی ربا ساری زندگی امتحان لیتا رہتا، میں سی نہ کردا، انہاں ناداناں نوں کی پتہ ایتھے دوستیاں آزمائیاں جا رہی نے، ایتھے امتحان پہ ہوندے نے، پر مالک 12 سال ہو گئے نے، میں ایک باری بھی نہیں آکھیا مینوں صحت دے دے، میں تیرے کولوں صحت نہیں منگی، اے مالک ہن نبوت دی چادر تے داغ پیا لگدا ہے، لوکی مینوں گناہگار سمجھن لگ پئے نے، یا اللہ ہن مہربانی کر، ہن کیونکہ نبوت دی چادر تے داغ لگ رہی ہے، یہ بڑے سمجھدے نے میں کو گناہ کر بیٹھا۔ قدرت دی آواز آئی ایوب بس امتحان ختم، امتحان ختم، یا اللہ پھر کرم کر مینوں صحت دے دے۔ قدرت دی آواز آئی سجنا او تی امتحان سی جیڑا تو دیندا رہیا تے میں لیندا رہیا، باقی رہی صحت دی گل سجنا، صحت تے میں تیرے پیراں وچ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ قیامت تک اپنے بندے نو دسنا چاہتا سی میرے عظیم لوگاں دی عظمت دا انکار نہ کریو، شفا تے میں انہاں دی قدماں چ رکھی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کی کرا فرمایا اور خود برجلک، پیغمبر اپنا پیر زمین تے مار، حضرت ایوب علیہ السلام نے آہستہ جہا پیر زمین تے ماریا، 12 سالاں دے بیمار، چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے، پیر زمین تے مارن دی دیر سی، پانی دا چشمہ جاری ہو گیا، آواز آئی ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ سجنا جڑا چشمہ نکلیا نا تیرے پیراں وچوں، یہ تیرے قدماں دا تبرک بنیا نا پانی، ادھر نال غسل بھی کر تے انہوں پی بھی، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تاکہ پتہ لگ جائے شفا تے میں نہ دیا پیرت رکھی ہوئی۔ تفسیرہ پڑھ کے دیکھو، خدا دی قسمیں ایک پیر دی ایک ضرب، ایک چشمہ جاری اور پانی دیاں تاثیراں دو، جدوں پیندے نے تے یک ٹھنڈا ہے، غسل کر دینے تے نیم گرم ہے، ایک چشمہ ایک پانی تاثیرہ دو۔ ایوب علیہ السلام پانی پیندے گئے تے پھر 18 سالاں دے جوان پڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ آنن فاطمہ غسل کر دے گئے تو جسم بالکل صاف ہو گیا، 18 سالاں دا کڑیل جوان۔ حضرت جبرائیل امین نے جنت دی چادر لے آ کے دیتی، پیغمبر اپنے اوپر کر لو، اپنی چادر اوڑی اور دور جا کے ایک پلی تے بیٹھ گئے۔ مائی صاحبہ جدو دودھ اور روٹی دے ٹکڑے لے کے واپس آئیاں تو گودڑی خالی ویکھی، زمین تے ویکھیا درندیاں دے پیراں دے نشان بھی کوئی نہیں، میرے سائن آسمان اٹھا لے گئے، زمین نکل گئی، کوئی کھا گیا جانور،
میں تے نال مرن جین دیاں قسم چکیاں سن، دیوانیاں وانگو رو رہی سن، ہائے میں شہر گئی اور میرے بعد میرے ایوب نو کوئی چیز کھا گئی، رو رہی سن، پھر رہی سن جنگل میں، سائیں بچھڑ گیا ہے، اتنے چل بھی نہیں سن سکتے، اتنے عبادت واسطے بھی میرے والاں دا سہارا لے کے اٹھتے سن، روندیاں جا رہی سن، پل دے قریب تو گزریاں تے ایوب علیہ السلام نے فرمایا بی بی کون بچھڑی آئی، کیوں پہ رونی ہے؟ اللہ اکبر۔ مائی صاحبہ نے کیا جوانا میرے قامت سر اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 12 سال ہو گئے نے بیماری سن، میں نال مرن جین دیا قسم چکیاں، شہر گئیاں واپس آئیاں نظر نہیں آئے، خالی گودڑی پئی ہے، پرانے کپڑے پہنے گئے، رو رہیاں، ان کتوں تلاش کراں؟ ایوب علیہ السلام نے فرمایا بی بی تیرے خامد دی کوئی نشانی، کوئی علامت؟ آپ دے چہرے وال ویکھ کے کہنے لگیاں ہن تے بیماری دی وجہ تو بڑھاپے دی وجہ تو پہچانے بھی نہیں سن جاندے، جدوں ساڈی شادی ہوئی سی نا بالکل تھوڑی طرف ایوب علیہ السلام مسکرا پہ، بی بی کہنی تسی مسکران لگ پہ ہو، فرمایا ہاں میں ایوب، امتحان پاس ہو گیا، امتحان ختم ہو گیا، بیوی دی چیخ نکلی، کہنے لگی سونیا سجنا جے تو ہے تے میں تے جوانی تیرے غم وچ برباد کیتی، تیری نوکری کر کر کے میں بیمار ہو گئی، بڈھی ہو گئی، تو تے جوان بن گئے سجنا، ہن میں کی کراں؟ فرمایا بی بی خدا دی رحمت تو نا امید نہ ہو، جڑا چشمہ میرے پیروں نال نکلے تو بھی غسل کر، پانی پی، ہنے تو بھی جوان ہو جا۔ مائی صاحبہ نے پانی پیتا، غسل کیتا، پھر جوانی لوٹ آئی، تو میں دور نکل آیا، عرض کر رہا سا موت بھی انہاں دی مرضی دی ہوندی ہے، شفاواں بھی اللہ انہاں دی پیراں چ رکھی ہوندی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر ملتی، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، تھوڑے واسطے میں پرندے دی مورت بنانا ہے، فانفخ فیہ ادھے دم کرنا ہے، فیکون طیرا باذن اللہ، جب تک میں دم نہیں کرتا وہ بت رہتا ہے، جدو میں دم کر دیا اجازت رب دی ہوندی ہے، پھوک میری ہوندی ہے، اجازت رب دی ہوندی ہے مگر پھوک میں مارنا، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ پرندہ بڑھ کے اڑتا ہے۔ بعض مولوی بڑا زور لاندے نے سپیکراں تے، کوئی نبی ولی مکھی نہیں بنا سکتا، وہ پاگلو تساں مکھیاں دا اچار پانا ہے، نبیاں نے تے پکی بنائے نے، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے انی اخلق لکم، تواڈے واسطے بنانا، پیغمبر دے اس جملے تے غور چاہیے ہے، انی اخلق لکم، میں تواڈے واسطے تخلیق کرنا، تواڈے واسطے بنانا ہے۔ پیغمبر دسنا ہی چاہتا سی لوگوں اسی نبی پرندے بناؤن واسطے نہیں آئے، اسی نبی بندیاں رب نال ملان واسطے آئے ہیں، اسی جنت دا رستہ دکھان واسطے آئے ہیں، جہنم تو ڈران واسطے آئے ہیں، ساڈے آن دا مقصد کچھ اور ہے، مگر تواڈے واسطے بنانا ہے تاکہ کوئی نجدی اے نہ آکھے نبی کر کچھ نہیں سکتے۔ میں دسنا چاہنا ہے اسی تے پرندے بنا کے دم کر کے اڑا لینے ہاں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادر ذات اندھیاں نوں میں اکھاں دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مادر ذات اندھیاں نوں، جڑا ماں دے پیٹ وچوں اندھا پیدا ہوئے میں اس نوں اکھاں دے دوں، والابراسا تے کوڑیاں دے کوڑ ٹھیک کرنا،
کوڑیاں دے خدا دی قسم تفسیراں چاہتا ہے 50,000 مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روز ہوتا سی ہاتھ پھیر دے جاندے نے نابینے اکھاں لے کے جا رہے ہیں کوڑے شفا لے کے جا رہے ہیں 50,000 مریض روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے اللہ کا پیغمبر فرماندا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ نبی کریم فرماندے نے بنی اسرائیل دیاں نبیاں نو جڑے اللہ نے کمال دیتے میری امت دے ولیاں تے عالماں نو رب نے وہ کمال عطا سبحان اللہ حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول ایک کوڑا بندہ آ گیا پورے جسم تے کوٹ سی عرض کیتی حضور بہت پریشان ہوں کوڑ نے پریشان کر دیتا ہے آپ نے فرمایا جا کسی حکیم کو علاج کرا انہیں آخیا جی حکیمہ کو پھر کے تھوڑے کو آئے کسی حکیم دے دارو نال دوائی نال مینوں آرام نہیں آیا تھوڑے کو آئے بس ہوں میرا علاج تسا ہی کرنا حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اگر میں کرنا تے جا گھروں کپڑے نویں لے کے آؤ تو گھر گیا کپڑے میں جوڑا لے کے آیا فرمایا او میرا کنویں اس کنویں تے جا کے غسل کر لیکن ٹھہر غسل کرنے تو پہلے اپنا کوڑا جسم میرے جسم نال مال شفا دین دے کیا انداز ہے اللہ دے ولی نے فرمایا اپنا جسم ذرا میرے جسم نال مال انہیں جسم ملیا فرمایا میرے کنویں تے غسل کر گیا ویکھن والے کہندے نے خدا دی قسم جدوں غسل کر کے واپس آیا ایک داغ بھی جسم تے نہیں سی عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں میرے آقا کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے ہیں میرے آقا کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے ہیں میرے آقا کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے میں اکھاں دینا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ میں اکھاں دینا ہے وہ کون نے نبی نے کون نے رسول نے صاحب کتاب نے امت والے نبی نے حضرت روح اللہ نے اور ادھر رسول اللہ دی امت وال دیکھو اکھاں تو نابین نے حافظ صاحب مدینہ پاک گئے قصور دے علاقے دے رہن والے سن اللہ سب نے حضور دا مدینہ دکھا نبی کریم سرور عالم دیا جالیہ کل جا کے سلام پڑھیا ریاض الجنت بھی جا کے نفل پڑھے درود پڑھ دیاں حافظ صاحب سو گئے قسمت جاگ پئی نبی کریم کی زیارت ہوئی رحمت عالم نے فرمایا حافظ صاحب کتھوں آئے ہو تے کی چاہتے ہو اللہ دو گلاں حضور نے فرمایا حافظ صاحب کتھوں آئے ہو کی چاہتے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ ہندوستان وچ قصور شہر ہے اتھوں آیا نابینا ماں اکھاں چاہیے ادو پاکستان نہیں سی بنیا سب ہندوستان کہہ لیندا سی یا رسول اللہ ہندوستان چوں آیا قصور دے علاقے چوں نابینا ماں اکھاں چاہیے نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا حافظ صاحب اگر اکھاں ہی لینیاں سن تے ایڈا لمبا سفر کرنے دی کی لوڑ سی ہندوستان وچ میں اپنے ڈیپو جے کھولے نے اوتھوں ہی لے لیں یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی
نبی کریم نے فرمایا میں شرک پور اپنا ڈیپو کھولیا میرے محمد پیا بنتا اتوں لے لینیا سن شرک پور شریف شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت موجود تھے. حافظ صاحب کہندے نے حضور نے میاں شیر محمد کا نام لیا مینو جاگ آ گئی میں سمجھ لیا کہ میرا فیض شرک پور شریف. میں ایک جگہ تقریر کی ہوئی بات کی ایک صوفی صاحب کہنے لگے اس کا مطلب ہے نبی پاک آپ اکھاں نہیں سن دے سکتے تو شرک پور بھیجیا تو میں آخیا عقل دھیان دیا جی آپ دے دیں تو میاں صاحب کی شان کا کیویں پتا چلتا. نبی کریم نے دس دیتا محمد کریم دی عظمت دا انکار نہ کریو اے جے کم تے میرے نوکر بھی کر لیں ایسے کم تے میرے نام لیوا میرے غلام بھی کر لیں. حافظ صاحب کہندے نے میں سمجھ گیا میرا فیض شرک پور شریف. واپس آئے سردیاں کا موسم حافظ صاحب نے تیاری کی تھی کہ شرک پور شریف جاواں اور میاں صاحب نے مدینہ پاک والی خواب سناؤ شاید نصیبہ جا اٹھے. شرک پور شریف پہنچے رات پہ گئی چھوٹی جی مسجد ہے 3 کونا جی مسجد ہے. میں 2 مرتبہ اس مسجد میں نفل پڑھے شرک پور شریف خطاب واسطے گیا 2 مرتبہ میں اس مسجد کی زیارت کی. سبحان اللہ. حافظ صاحب اس مسجد میں چلے گئے سوچیا حضرت رات کی تکلیف دینی ہے فجر تو بعد آپ کی خدمت میں جاواں گا تے جا کے خواب سناواں گا رات اس مسجد میں گزار لا. سردی سی اپنے اوپر صف لپیٹی اور ایک کونے حافظ صاحب لیٹ گئے. حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ دا طریقہ یہ سی کہ تہجد دی نماز مختلف مسجدوں میں ادا کرتے سن. اج اس مسجد کل پرلی مسجد پرسوں کسی اور مسجد آپ نے باریاں بنا رکھیاں سن مسجدوں میں تہجد دی نماز پڑھتے سن. خدا دا کرنا ایسا ہویا اج میاں صاحب دی باری اس مسجد دی ایک پاسے حافظ صاحب لیٹے نے ایک پاسے میاں صاحب نے آ کے مصلی بچھایا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے نفل پڑھے تہجد تو فارغ ہوئے درود پڑھیا سر سجدے تے رکھیا تے میاں صاحب نے دعا کی تھی. آپ دی بڑی ہی مشہور دعا ہے دعا کی تھی فضل تیرے دی آس کریمہ فضل تیرے دی آس کریمہ تے اور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی. جے اسی لکھ گناہی ڈبے تو ستار قدیمی تو مالک اسی بندے تیرے تیری صفت رہی. دعا ختم ہوئی میاں صاحب نے سجدے تو سر اٹھایا سر اٹھا کے آواز دیتی او صف وچ سون والے بیلیا ذرا دروازہ کھول کے ویک صبح صادق ہوئی ہے کہ نہیں آذان کا وقت ہو رہا ہے کہ نہیں وہ پھٹی ہے کہ نہیں. حافظ نہیں پتا میں کون ہے کہنے لگا جی میں نابینا وا تسی آپ دیکھ لو. میاں صاحب نے پھر ایک تسبیح درود شریف بھی پڑھی پڑھ کے فرمایا او صف وچ سون والے بیلیا ذرا دروازہ کھول کے کنڈی کھول کے ویک کو روشنی ہوئی ہے کہ نہیں کمی کا ویلا ہوا ہے کہ نہیں صبح صادق ہوئی ہے کہ نہیں. نابینے حافظ ہوندے تے بڑے ڈاڈے نے کہنے لگا آپ دیکھ لیا کر تو ڈورے ایک باری جی آخیا میں نابینا وا پھر ویک ویک لائیا. میاں صاحب پھر خاموش ہو گئے ایک تسبیح درود شریف بھی پڑھ کے فرمایا
وہ سب بچ سون والے بیلیاں یار ذرا کنڈی کھول کے ویکھتے صحیح کو روشنی ہوئی ہے کہ حافظ کہندا ہے میرے دل دی دنیا انقلاب آ گیا اے بار بار مینوں کیوں پیا کہندا ہے میں ویکھ ہی لو خدا دی قسم میں سب تو نکلیا ڈردا ڈردا دروازے دے قریب آیا قسم پیدا کرن والے دی دروازے دے کواڑ کھولے تے اکھاں دے پردے بھی کھولے دروازے دے کواڑ کھولے اکھاں دے پردے بھی کھل گئے رو کے عرض کیتی مدینے کے گدا دیکھ کے دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام سب وچ مریا سی تے نابینا باہر نکلیا تے بینا میاں صاحب دی روح پھردی سی میاں صاحب نے کیا مرد ملے تے درد نہ چھوڑے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے اوگن دے گڑ کردہ ایک کامل پیر محمد بخشا لال بڑان پتھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اکھاں دیکھنا جیڑا کام بنی اسرائیل دے پیغمبر نے کر کے دکھایا میرے رسول دی امت دے ولی نے کر کے دکھایا پاگلی سی کھیس بندا سی کپڑے بندا سی نابینا ہو گیا ایک بندے کو لا کے کہنے لگا کہ میں ہو گیا نابینا کہ ہن کمائی کرنے والا کوئی نہیں کہ تسی وہ مرید حضرت بابا فضل الدین کلیانی رحمت اللہ علیہ میرے نال چلو یا مینوں رکا لکھ کے دیو سنیا تھوڑا پیر بڑا کامل ہے مینوں اکھاں چاہی دیاں اکھاں چاہی دیاں اس نے آکھیا ہاں میرا پیر بہت کامل ہے میں خود تے نہیں جا سکتا تینوں رکا لکھ کے دینا حضرت نے رکا لکھ کے بھیجیا کہ نابینا ہو گیا ہے غریب آدمی ہے کمائی والا کوئی نہیں آپ نے کو رکا لے کے گیا آپ نے رکا پڑھیا اس تو پہلے ایک اور بندہ بیٹھا سی کسی اور مرض والا آپ نے اس نے دوائی دیتی کہ اے لے تو لے جا دوائی استعمال کر جا ٹھیک ہو جائے نابینا کہنے لگا جی حضور ہے میرا رکا بھی پڑھ لو آپ نے رکا پڑھیا وہی دوائی جڑی اور مرض واسطے دیتی نابینے نو دے کے کہنے لگے اچھا تو اکھاں بھی سلائی پاویں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے جڑے بنی اسرائیل دیاں نبیاں کو واقع سامنے آئے نا معجزہ بن کے وہی واقعات کرامتاں بن کے رسول اللہ دی امت دے ولیاں کو آئے حضرت بابا فضل الدین کلیانی رحمت اللہ علیہ تھا مجذوب قسم دے فقیر سے بظاہر آپ نماز نہیں سب پڑھتے تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی بڑی دوستی سی بابا جی نے بہت ہی زیادہ ایک دوسرے میں پیار کرتے سن کسی نے آکھیا پیر صاحب تسی عالم بھی ہو عارف بھی ہو سید بھی ہو شریعت دے بہت بڑے عالم ہو کیسے بندے نال تساں دوستی کر لیں جڑا بے نماز ہے نماز نہیں پڑھتا پیر صاحب نے مسکرا کے فرمایا کچھ بے نماز بھی بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں
پیر صاحب نے فرمایا کچھ بے نماز بھی بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں. یہ گلاں تھوڑی سمجھ آن والیاں نہیں، بس رہن دے. بابا جی کلیامی رحمت اللہ علیہ ہر سال پاک پتن شریف جانے سن حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ دے دربار. اللہ اکبر. اور تاجدار گولڑا فرماندے نے کہ میں بھی نال سا بابا جی دے. جدو جنتی دروازہ کھلن دا وقت آیا تو حضرت بابا فضل الدین کلیامی نے مینوں فرمایا پیر سائیں ایک گل دساں. میں کہ کی؟ جدو دروازہ کھلن لگے نا تساں دروازے وال نہ ویکھیو، تسی حضرت دے روضے دے کلس وال ویکھیو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سیمٹ نال جڑا اوتے لگے نا کلس تساں اودے وال ویکھنا. میں پوچھیا کیوں؟ بابا جی کہنے لگے جدو بابا جی دا دروازہ کھلدا ہے نا اس وقت نبی پاک دی آمد ہوندی ہے. پاک حضور اپنے صحابہ سمیت تشریف لے آندے نے پاک پتن. ادھر دروازہ کھلدا ہے ادھر حضور دی آمد ہوندی ہے. ایک کلس پھر کے رسول کو سلامی دیندا ہے. تسی ویکھیو کلس پھر جائے گا، سیمٹ نہ لگا ہے کلس پھر جائے گا. اللہ اکبر. تاجدار گولڈا فرماندے نے خدا دی قسم میں اپنی اکھ نال ویکھیا ادھر دروازہ کھل رہا سی ادھر کلس سلامی دے رہا سی. اللہ فرماندے نے پھر میں جدوں بھی کیا میں ہمیشہ وہ نظارہ دیکھنا ادھر دروازہ کھلنا ادھر کلس پھر جانا پتہ چل جانا محمد عربی تشریف لے آئے نے. روضے دا کلس بھی آپ کو سلامی پیش کر رہے ہیں. حضرت خواجہ علا بخش توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف تشریف لے آئے. آپ نے اپنے خادم نے واقعہ کہ بابا فضل الدین کلیامی کو جا اور جا کے میرا پیغام دے کہ تو کیسا فقیر ہے، سنیا تو نماز نہیں پڑھنا. ایک ہی تماشا بنائے تو جماعت نہ آ کے نماز پڑھنی ہے. اگر تو جماعت شامل نہ ہویا تو میرے تو برا کوئی نہیں ہوئے گا. خادم آیا اس نے آ کے پیغام دیتا جی حضرت صاحب کہہ رہے ہیں خواجہ علا بخش توسوی کہ تو جماعت نہ نماز آ کے پڑھنی. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک. جماعت تیار ہو گئی. خواجہ صاحب مسلے پہ بیٹھے نے دیکھا کہ بابا فضل الدین کلیامی نہیں آئے. فرمان لگے اچھا تکبیر پڑھو نماز پڑھ کے پھر ادھر گل کرنی ہے. خواجہ صاحب نے جماعت شروع کرا دی تھی. نماز مکمل کر کے خواجہ صاحب نے جنہوں سجے پاسے سلام پھیرے آتے بابی اور سجے پاسے بیٹھے ہوئے سجے پاسے صف وچ بیٹھے ہوئے. خواجہ صاحب بڑے خوش ہوئے. بس چلو گل مان گئے آ گئے. کھبے پاسے سلام پھیریا تے کھبے پاسے بیٹھے ہوئے. مڑ کے سجے ویکھیا تے بابی ہوری کوئی نہیں، کھبے ویکھیا تے کوئی نہیں. بڑے حیران ہوئے یہ بابا کس درجے کا بندہ ہے. بابے راکھیا پیر صاحب نے جا کے میرا سلام دے دیو تے پیر صاحب نے آکھیو کہ تسی خواجہ شاہ سلیمان توسوی دی اگر اولاد نہ ہوندے نا تے میں دس دیندا پر تساں مینوں کیویں چھیڑیا. تسی کیونکہ خواجہ توسوی دی اولاد ہو تے پیر صاحب نے آکھیو کچھ بے نماز بھی بڑے پکے نمازی ہوندے جے پہچانن دی کوشش کیتی کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ والے واسطے زمین لپیٹ دیتی جاتی. اللہ اکثر اولیاء اللہ مکہ شریف اور مدینہ پاک جا کے نماز ادا کرتے ہیں. لیکن صحیح ولی اللہ آج کل دے پیر نہیں جڑے خالی نظرانیاں تے پڑھتے پھرتے ہیں. یہ تو مریداں نوں داد آیا سی مکے نمازاں پر روٹیاں اتنے کھاندے نمازاں مکے پڑھتے روٹی بھی مکے کھاندی کرتے. ہاں پراٹھے جتنے مریداں نے کھاندے ہو تو نمازاں جا کے مکے پڑھتے ہو کتنے تسی پڑھتے ہو. کدے تھانوں مکے ویکھیا تے نہیں وہ عظمتاں والے شاہ لوگ سن کہ جڑے اتنے جا کے نمازاں پڑھتے ہیں روحانی طور تے زمین لپیٹ دیتی جاتی. غالباً میں نے کسی جمعے تے خطاب وچ تانوں دسیا سی حضرت امام عبد الوہاب شرانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اسی 9 بندے ہیں جنہاں نبی پاک کو بخاری شریف سبقن پڑھی گئی. سبحان اللہ. یہ نبی پاک تو کئی سو سال بعد وچ پیدا ہوئے نے مصر وچ. حضور دے وصال تو کئی سو سال بعد پیدا ہوئے نے. غالباً 9ویں صدی دے مجدد نے. حضرت
امام عبد الوہاب شورانی فرماندے نے کہ 9 بندے ہیں جنہاں پوری بخاری شریف سب کا حضور کو پڑھی. فرماندے نے مینوں وہ دعا بھی یاد ہے جڑی نبی پاک نے ختم بخاری تے منگی سی. صدیاں بیت گئیاں نے اج تک کسی دیوبندی وہابی نو جرت نہیں ہوئی کہ حضرت صاحب دی اس بات کی تردید کرے. یہ رد وچ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. سب نے تسلیم کر لیا اس بات نو کہ واقعی آپ ایسے ہی سن کہ آپ نے بخاری شریف رسول اللہ نے پڑھائی. اور اگلی بات سنو, امام عبد الوہاب شورانی فرماندے نے میرا نبی پاک نے اتنا رابطہ ہے, اتنا تعلق ہے, میں بیٹھا ہونے مصر وچ اپنے حجرے تے نبی پاک لیتے ہوندے نے مدینے اپنی قبر وچ ساری زمین لپیٹ دیتی جاندی ہے, میں حجرے وچ بیٹھ کے نبی دی قبر دے بوسے لیندا رہنا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ. علماء نے آکھیا کہ بابا جی تسی نماز نہیں پڑھتے, تسی ہو بے نماز, اساں تہاڈا جنازہ ہی نہیں پڑھنا. آپ نے فرمایا مینوں زور لان دی کوئی لوڑ نہیں, شریعت کا ایڈا بڑا عالم آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا, تسی آپے پڑھو گے. فرمایا میرا جنازہ شریعت کا اتنا بڑا عالم آ کے پڑھائے گا, تسی مجبوراً پڑھو گے. میں کیوں تھوڑی منتاں کر نہیں پڑھتے نہ پڑھو. میرے منیر پڑھ کے دیکھو, ملفوظات میری پڑھ کے دیکھو. تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ فرماندے نے کہ مینوں خواب وچ بابے ہوری ملے اور مل کے کہنے لگے پیر جی میں فوت ہو گیا, میرا جنازہ پڑھا دو. خواب وچ تاجدار گولڈا فرماندے نے میں اٹھیا, وضو کیتا, لباس بدلیا, سر تے پگ رکھی, گھوڑے تے بہ گیا, چل پیا گولڑے تو کلیام دے قریب پہنچیا. سجے بھی کھیت کھبے بھی کھیت, بننے بننے میں پیا جانتا سا. میں ویکھیا تے اگے بننے تے بابی ہوری کھلوتے ہوئے, سب بسم اللہ جی آیا نو. مرحبا اہلن سہلن. تاجدار گولڈا فرماندے نے میں آخیا بابا ایک ہی مذاق کیتا جی, مینوں کہندے ہو جنازہ پڑھا جاؤ, تسی تے بننے تے کھلوتے ہو. بابا جی نے مسکرا کے کیا پیر جی خدا دی قسم ہے کلیام وچ تے میری میت پئی ہوئی ہے, پر میں سوچیا سید گھر پہ آوندا استقبال بھی تے میں کرنا. میں جدو یہ واقعہ پڑھیا حیران ہو گیا. ایک ہی ہے, ادھر استقبال ہو رہے ہیں, ادھر کلیام میں جنازہ تیار ہے. کھڑی تو آواز آئی ابو بکر, حیران ہونے دی کوئی لوڑ نہیں, جنہ عشق نمازاں پڑھیاں, جنہ عشق نمازاں پڑھیاں, او کدے نہیں مردے. شک ہوئی تے ویکھ لجا کے قبراں تے دیوے بل. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. حضرت شیخ شمس الدین اپنے پیر مرشد حضور صابر یانو عرض کر دے نے, حضرت میرا ایک سوال ہے. فرمایا پوچھ. فنا کی تے بقا کی,
آپ نے فرمایا فلاں علاقے میں چلا جا، اتنے دین دی خدمت کر، اس علاقے دا میں تینوں ولی بنا دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب پھر تینوں ملے گا۔ غلام چلا گیا، کافی وقت گزریا، پیر دی محبت نے ستایا، خیال آیا کہ میں واپس جاواں اپنے حضرت دی زیارت کروں۔ جدو کلیئر پہ اس مقام تے پہنچے جس درخت دے نیچے حضرت موجود سن، ویکھیا تے حضرت دی لاش پئی، آپ نے جلال کی وجہ تو لوگوں رستہ ہی چھڑ دیتا سی، بے گور و کفن لاش۔ حضرت شمس الدین پریشان ہو گئے، زمانے دا اتنا بڑا ولی، کوئی جنازہ کرنے والا نہیں، کوئی غسل دینے والا نہیں، کفنان والا نہیں، پتہ نہیں کدو آپ کا نصاب ہے۔ لوگوں کے رستے ہی چھڑ دیتے ہیں۔ میں کس کو جا کے آکھاں کہ آؤ میرے پیر و مرشد فوت ہو گئے نے، میرے نال مل کے تجہیز و تکفین کرو۔ میں پریشان ہی کھڑا سا، ایک سوار آ گیا، چہرے تے نقاب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیوں پریشان؟ عرض کی تھی یہ میرے پیر و مرشد نے، حضرت صابر پیا، تو لوگ انہوں نے جلال کی وجہ تو انہوں کو دور چلے گئے، کوئی بندہ اس رستے آندہ نہیں، میں آیا تو انہوں دی لاش پئی ہوئی، شکر ہے تسی آ گئے ہو، مہربانی کرو میرے نال تعاون کرو تاکہ مل کے اسی انہوں غسل دئیے، کفن دے کے جنازہ پڑھا کے قبر وچ لٹائیے۔ آنے والے سوار نے آکھیا میں تیرے نال تعاون تے کراں گا مگر اس شرط تے کہ جنازہ میں پڑھاؤں۔ انہوں نے کہا جی تسی پڑھا دیو، مجبوری ہے، مہربانی میرے نال تعاون کرو۔ نیچے اترے، غسل دیتا، کفن دیتا، قبر کھدا، جنازہ آگے رکھیا، کھڑے ہو گئے۔ شیخ فرماندے نے جب جنازے دی نیت کی تھی تو میں نے ایسا محسوس ہویا سجے کھبے پورے جنگل میں خدا دی مخلوق کھلوتی، جب سلام پھیریا تو کوئی بندہ نظر نہیں سی آیا۔ انہوں میرے نے تعاون کیتا، جسم نے اٹھایا اور قبر میں لٹایا، قبر تیار کی تھی، فاتحہ پڑھی، سوار کہہ لگے اچھا بھائی میں چلنا ہے۔ میں عرض کی تھی تسی میرے محسن ہو، مہربان ہو، تسا میرے پیر دا جنازہ پڑھایا ہے، میرے نال مل کے تعاون کیتا ہے، ذرا مینوں اپنی زیارت تے کرا دیو، پتہ تے لگے میرے پیر دا جنازہ کنے پڑھایا ہے، کون میرے نال تعاون کردا رہیا ہے۔ فرمایا اچھا ویکھنا چاہنا ہے، چہرے تو کپڑا ہٹایا تے خود صابر پیا۔ حیران ہو کیا حضور تسی؟ فرمایا ہاں میں۔ حضور میں کی دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا بالکل ٹھیک دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا تینوں یاد ہے تو ایک باری میرے کو پوچھیا سی فنا کی تے بقا کی؟ میں تینوں اس سوال کا جواب دین واسطے آیا عرض کیتی حضور بالکل یاد ہے، میں پوچھیا سی تساں کیا سی پھر دساں گا، دسو نہ فنا کیے تے بقا کیے۔ صابر پیا نے قبر والی اشارہ کر کے فرمایا اے فنا ہے تے اے بقا۔ اللہ قبر نو آکھیا اے فنا ہے تے اپنے آپ ول ویکھ کے فرمایا اے بقا ہے۔ حسن ابدال دیا پہاڑیاں تے ولی بیٹھا سی، حضرت ولی کنداری رحمت اللہ او اوپر بیٹھا کے سکندر اعظم فتوحات تے جھنڈے لہراندا مار گلے پہاڑیاں کو لا کے پڑاؤ کیتا، دنیا ویکھن آئی کہ فاتح عالم آ گئی ہے، سکندر دی جھلک دیکھنے واسطے مرد عورتاں جوان بچے کٹے ہو گئے۔ سپاہیاں نے آ کے آکھیا سارا علاقہ تھانوں ویکھن آیا ہے۔ حسن ابدال دی پہاڑی تے جھگی پا کے فقیر بیٹھا ہے، ایڈا مغرور ہے وہ تھلے آیا ہی نہیں، انہیں جھگی تو باہر منہ کڈیا ہی نہیں۔
بعض چمچے بھی بڑے خراب ہوتے ہیں، بڑے کہتے ہیں بادشاہ من۔ سکندر نے آکھا بکواس بند کرو، کوئی تے ایسا بھی ہونا چاہیے جنہوں میں دیکھنے جاؤں، سارا علاقہ میرے دیکھنے آیا تو میں بھی تو کسی نے دیکھنے جانا سی نا۔ رات پہ گئی، سکندر نے تلوار پکڑی، پہاڑ چڑھیا، فقیر دی کلی دے قریب گیا، اللہ دی آواز آ رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سکندر نے فقیر دی کلی تے دستک دیتی، اندروں آواز آئی کون ہے؟ عرض کیتی دروازہ کھولو میں سکندر ہاں، فرمایا چلا جا میں قلندر ہاں۔ دروازہ کھولو میں سکندر ہاں، فرمایا چلا جا میں قلندر۔ سکندر دیا کاشت بار ہو گئیاں بابا جی، بادشاہ بن کے نہیں آیا، گدا بن کے آیا، امیر بن کے نہیں آیا، فقیر بن کے آیا۔ اللہ دے ولی نو ترس آ گیا، کنڈی کھولی، سکندر فقیر دیا قدمچ بہ گیا، کہنے لگا فقیر سائیں اسے کلی جنم دیو، نہ کوئی دیوا نہ بتی اندھیرے وچوں، فرمایا تینوں کی پتہ ہے نور کی تجلی ہے، نور کی تجلی ان گہری اندھیریوں میں، ملتا ہے راتی کو سودا تیری گلی۔ سکندر نے رو کے کیا بابا جی مہربانی کرو میرے نال چلو، میرے تخت پہ بیٹھے ہو، میں تھوڑے قدمت غلام بن کے بیٹھا گا۔ فرمایا چلا جا، میرے تیرے تخت دی لوڑ نہیں۔ آسمان وال ویکھ کے آکھیا مولا تخت سکندری پر، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء زندہ باد۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ سکندر نے قدم چوم کے آخیا بابا جی ایک سوال کرنا چاہنا ہے۔ فرمایا پوچھ۔ میں دستک دیتی دروازہ کھولو میں سکندر ہوں، تساں فرمایا چلا جا میں قلندر ہوں۔ بابا جی سکندر تے قلندر دا فرق نہیں ہے۔ اللہ دے ولی نے مسکرا کیا سکندر بھی رب دا بندہ ہے، قلندر بھی رب دا بندہ ہے۔ سکندر نو بھی عزت خدا نے دیتی، قلندر نو بھی عزت خدا نے دیتی۔ عرض کیتی میں فرق پوچھنا چاہنا ہے، فرمایا فرق ہی دسن لگا ہے، سکندر بھی اللہ دا بندہ، قلندر بھی اللہ دا بندہ۔ سکندر نو عزت خدا دیتی، قلندر نو عزت خدا دیتی، مگر فرق زمین آسمان دا ہے۔ سکندر مر جائے تے فنا ہوئے، قلندر مر جائے تے بقا۔ قلندر مر جائے تو بقائے۔ 1937 حضرت حافظ محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا عرس کلیام شریف، قوالی کر رہے، رشید بشیر قوال سن اس وقت قوالی کر رہے ہیں۔ اجے وہ لوگ زندہ موجود نے بڑھے بڑھے جنہوں نے وہ منظر یاد ہے۔ 1937 کے واقعہ پیش آیا، رات کا وقت قوالی ہو رہی ہے، حضرت بیدم کا کلام اس نے قوالی شروع کی تھا۔ رات کا وقت قوالی پورے جو بنتے ہیں قوال نے قوالی کرنے حضرت کا شعر پڑھیا،
مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹاؤں مجھے کیا غرض نشان، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹاؤں مجھے کیا غرض نشان سے۔ خدا دی قسم ہے جدوں قوال نے شعر پڑھیا حضرت بابا فضل الدین کلیامی دی قبر نو وجد آ گیا، قبر ہلن لگ پئی، وجد وچ آ گئی۔ لوگاں نے سمجھیا شاید چادر تھلے کوئی کبوتر یا پرندہ ہے، لوگاں نے اتنے ہی سوچیا تے پورا روضہ وجد وچ آ گیا، روضہ ہلن لگ پیا۔ مولانا عبدالستار رحمت اللہ علیہ، حضرت سائیں میرا بخش رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ اٹھ کے قبر نو چمٹ گئے۔ بابا جی رب دا واسطہ جے رک جاؤ قیامت آ جائے گی، بابا رک جاؤ، بابا رک جاؤ۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اللہ فرماتے ہیں اسی انہوں پاکیزہ زندگی یہ مر کے بھی نہیں مرتے، انتقال مکانی کر دینے، اس سے واسطے انہوں نے فیض جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ دا فیضان ہمیشہ جاری رکھے، سانو مستفید ہون دی خدا توفیق عطا کرے۔ حضرات محترم، ایک ضروری اعلان، کل انشاءاللہ تعالی 22 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد انوار مدینہ محلہ دار